بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لہسن کھایا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ ایک رکعت ادا کر چکے تھے۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کھڑے ہو کر نماز مکمل کرنا شروع کر دی۔ بس آپ نے لہسن کی بو محسوس کی تو فرمایا، جس شخص نے یہ سبزی کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے حتیٰ کہ اس کی بو ختم ہو جائے۔ جب میں نے نماز مکمل کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہسن کھانے میں میرا عذر ہے، آپ مجھے اپنا دست مبارک دیجیے، آپ اس بات کو آسان پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا دست مبارک تھما دیا۔ بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے آستین سے داخل کر کے اپنے سینے تک لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے بندھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس حالت میں مجبوری میں تیرے لیے لہسن کھانے میں عذر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لہسن، پیاز اور گندنے کا تذکرہ ہوا اور عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب میں لہسن سخت بو والا ہے، کیا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھا لو اور جس شخص نے اسے کھایا ہو وہ اس کی بو ختم ہونے تک ہماری اس مسجد میں نہ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع کیا۔ فرماتے ہیں، ان دنوں ہمارے علاقے میں لہسن نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس پودے سے کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔